ہم نے آج تک چیزوں کو افراد پہ چھوڑا ہوا ہے، فرد پہ چھوڑا. فرد اگر اچھا آ گیا تو اس نے 4 سال اچھے کام کر لیے، فرد اگر جو ہے وہ برا آ گیا تو ہم نے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس میں کہ اس نوجوان کو کسی ایکس وائی زی کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو یہ نظام، پاکستان کا نظام یہ حق اور یہ موقع فراہم کر رہا ہوگا کہ وہ اوپر آئے. ہم نے یہ نظام دے دیا ہے تو کسی فرد کے اوپر نہیں چھوڑی ہم نے یہ بات. آج جو آپ کا نظام چل رہا ہے فرد پہ چل رہا ہے، سارا لوگوں کے اوپر چل رہا ہے. ہم کہتے ہیں بھئی افراد تو اچھے برے آتے رہتے ہیں، آپ آئین میں ایسی چیزیں کریں، مجبور کریں لوگوں کو. اگر کوئی برا بھی بندہ آ جائے وہ مجبور ہو جائے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرتے ہوئے اپنے آئین میں آئین کی پابندی کرنا پڑے گی اس کو، اور اس سے جو ہے نظام میں لوگ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے. اس کا راستہ اس آئین کے بعد، اس آئینی ترمیم کے بعد نوجوانوں کا راستہ، پاکستان میں لیڈر بننے والا راستہ جو نرسری اوپن ہو جائے گی اور کوئی روک نہیں سکتا. میں آپ کو بتاؤں یہ معاہدہ 3 بار پیپلز پارٹی سے پہلے ہوا ہے، پھر پی ڈی ایم میں ہوا ہے. سوشل میڈیا پر ہم سے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ بلاول صاحب کے سائن ہے، اس کا کیا ہوا؟ سوشل میڈیا پہ تو ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے سائن ہے، اس کا کیا ہوا؟ تو اب اس پی ڈی ایم کے بعد جو مصطفیٰ بھائی نے کہا یہ پی ایم ایل این سے ہمارا دوبارہ ایم او یو ہوا ہے اور ہم اسمبلی میں لے آئے اور ایک فیصلہ عدالت میں زیر التوا ہے. وہ سابق چیف جسٹس تو چلے گئے، موجودہ چیف جسٹس سے یہ گزارش ہے فیصلے دینا عدالت کا کام نہیں ہے، فیصلوں پہ عمل درآمد کرائیں اور چاروں صوبوں پہ اس حکم نامے کو عمل درآمد کرائیں. ایم کیو ایم نے اپنا حق ادا کر دیا، ایم کیو ایم نے اپنا حق ادا کر دیا آئینی، سیاسی اور ایوان کا. اب اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی ہے تو یہ سندھ کے لوگوں کا مقدر و نصیب ہوگا کہ ان کے حالات پھر کبھی نہیں بدلیں گے. پیپلز پارٹی کا سوال تو آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہیں تو کھل کر پھر سامنے آنا چاہیے کیونکہ ان کے تو منشور میں یہ سب سے ایک بڑا نقطہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے آرڈر کرنے سے نیسلا ٹاور نہیں گرا ہے، تو جب ایک نیسلا ٹاور گرانے کے لیے آپ کو ہر ہفتے دوبارہ اپنے آرڈر پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو روزانہ ہر ہفتے آ کر بیٹھنا پڑا، تو امیجن کریں کہ 25 کروڑ لوگوں کا جب آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ صوبائی اسمبلی جو کہ پاور کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہتی، وہ کیا آپ کے کہنے پہ فیصلہ کر دے کہ آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی سپریم کورٹ کی نگرانی میں کوئی کمیٹی نہیں بنائی. وجہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا آرڈر سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آج ویسے ایز اٹ از پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. پی ایم ایل این کے ساتھ احسن اقبال اور مصطفیٰ وائس کے سگنیٹری ہے، ایک مفادی یادداشت پہ دستخط ہوئے تھے ایم او یو پر، جس کے مطابق این بھی پابند ہے کہ اس کو ہم نے متعارف کرا دیا، اسمبلی میں سیکریٹری کے پاس اس کو داخل کرا دیا ہے. تو اب اس بل کو آرڈر آف دی ڈے میں لا کر، ایجنڈے میں لا کر اس کی جو متعلقہ کمیٹی اس کے حوالے بے شک کیا جائے اور اس پر راہ ہموار کرنے کے لیے، باقی سیاسی جماعتوں کو منانے کے لیے مفاہمتی یادداشت میں پی ایم ایل این نے ایگری کیا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ باقی جماعتوں کے پاس جائیں گے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی یا بی این پی، جو بھی قوم پرست بلوچستان کی پارٹیاں یا جو بھی پارٹیاں پارلیمان میں کم از کم ہیں، ان کے پاس ہم جائیں گے اور پی ایم ایل این کو بھی ہمارے ساتھ جانا ہے. تو کل جو وزیر اعظم کے ساتھ ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن ملا، اس بات کی دہانی کرائی گئی، انہیں بتایا گیا، تو وزیر اعظم نے بالکل کھلے دل کے ساتھ اور بڑے کنوکشن کے ساتھ یہ کہا کہ یہ ایم کیو ایم کا بالکل صحیح ایجنڈا ہے اور اس پر ایم کیو ایم کی ٹیم کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ جانا چاہیے. پیپلز پارٹی کو لاجک کے ساتھ منائیں گے اور ریکویسٹ کر کے منائیں گے، عوام کی خاطر منائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور لاجک کے لیے جو ہے وہ چیزوں کے لیے اس میں ہماری کوئی اپنی پرسنل کوئی اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگوں کا فائدہ ہے، حالات چینج ہو رہے ہیں، پاکستان اس وقت مسائل میں ہے. ہم ہر پارٹی کو آج کے مسائل اور اس کے سولوشن کے حوالے سے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر منائیں گے. اور میرا ہمارا یہ ایمان ہے، یہ بلیف ہے کہ جب یہ بات ہوگی تو لوگ مانیں گے ہماری بات انشاءاللہ.